السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مجھ سے رابطہ کرنے کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں نے اپنا نمبر کسی کو نہیں دیا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرنے کے خواہش مند تھے، کمنٹس میں لکھتے تھے جی اپنا نمبر دیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری کسی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر کسی کمپنی کا کوئی ایڈ چلایا تھا، تو اس ایڈ میں ظاہر ہے وہ کمپنی والوں کے نمبر تھے، تو لوگوں نے ان کو کالیں کرنا شروع کر دی، جی یہ چینل پر جو ایڈ چلا تھا اس چینل والے کا ہمیں نمبر دیں۔ تو انہوں نے کچھ 2-4 لوگوں کو میرا نمبر دیا، تو پھر میں نے کہا چلیں یار نمبر دے دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ویڈیوز میں اپنا نمبر دینا شروع کر دیا۔ اس کے لیے میں نے ٹائمنگ رکھی صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت بھی کالیں آتی تھی، اس کے علاوہ 24 گھنٹے کالیں آنا شروع ہو گئی، رات کا 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے ہر وقت کالیں آ رہی ہیں۔ میرے لیے بڑی مصیبت بن گئی، اور شروع میں نے اس طرح کیا کہ دوسرا یہ تھا کہ جتنی بھی کالیں آتی تھیں ان میں سے اگر 100 کالیں آ رہی ہیں تو 100 میں سے 80-90 کالیں عورتوں کی ہوتی تھیں، اور صرف 8-10 کالیں جو ہیں وہ مردوں کی ہوتی تھیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، ساری عورتیں ہی کالیں کر رہی ہیں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اکثر عورتیں جو کالیں کر رہی ہیں وہ چھپ کے کالیں کر رہی ہیں۔ کوئی بیوی ہے تو اپنے خاوند سے چھپ کے کال کر رہی ہے، کوئی بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ سے چھپ کے کال کر رہی ہے، کوئی بہن ہے تو اپنے بھائیوں سے چھپ کر کال کر رہی ہے۔ تو اس سے میں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے، تو پھر میں نے خواتین کی کالیں سننا بند کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب کالیں بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تو میں نے بالکل ہی کالیں سننا بند کر دیں، اور صرف واٹس ایپ پر میسیجز کے جواب دینا شروع کیے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ واٹس ایپ پر میسیجز کے جواب دینا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں کہ اگر میں ان میسیجز کے جواب دینا شروع کر دوں تو جس طرح ایک پوری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس طرح صبح 8 بجے جاتا ہے اپنی ڈیوٹی پر اور شام کو 8 بجے واپس آتا ہے، تو میں اگر اس طرح پوری ڈیوٹی دینا شروع کر دوں تو تب بھی میں ان تمام میسیجز کے جواب اور کالوں کو نہیں سن سکتا، اتنی زیادہ کالیں۔ لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آئندہ جو ہے نہ میں فی الحال نہ کسی کال سنوں گا اور نہ کسی میسیج کا جواب۔ میں نے واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب کر رہا ہوں۔ تو ہاں، جب مجھے ٹائم ملے گا تو جس کی کال بس قسمت ہوئی تو اس سے بات ہو جائے گی، ورنہ جو ہے میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں اتنی کالوں کے جواب دوں۔ اور ایک اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ میں نے اندازہ لگایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی، لوگ جو ہے نا ایک قسم کی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اکیلا بات کر رہا ہوں، تو پھر کہیں گے السلام علیکم، اب السلام علیکم کر کے چپ ہو جائیں گے جب تک میں جواب نہیں دوں گا۔ اس وقت میں اس طرح چیٹنگ تو نہیں کر سکتا کہ 500 مجھے میسیج آئے ہوں، ہر بندے سے میں چیٹنگ کروں کہ السلام علیکم، میں کہوں وعلیکم السلام، پھر وہ کہ آپ کا کیا حال ہے، میں کہوں میں ٹھیک ہوں، پھر وہ کہے جی آپ کہاں ہوتے، اس طرح تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ بھئی آپ نے اپنا بس السلام علیکم کر کے اپنا مسئلہ بتائیں، اور مختصر بتائیں مجھے یہ مسئلہ ہے، اور مجھے جب ٹائم ملے گا میں اس کو جواب دے دوں گا جب میں آپ کا میسیج پڑھ لوں گا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو جو چیز، دیکھیں میں تعویذوں والے کام نہیں کرتا، لوگوں نے شاید مجھے عمل سمجھ لیا ہے، میں عمل نہیں ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس طرح کا عمل نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو میں لوگوں کی گائیڈنس کرتا ہوں، رہنمائی لوگوں کو دیتا ہوں، ان کو جو ہے ایک راستے کی طرف بتاتا ہوں کہ آپ یہ ہے اس راستے پر چلیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کریں، یہی علاج ہے اور یہی صحیح راستہ ہے۔ وظیفہ کوئی ایسا بٹن نہیں ہوتا کہ آپ بٹن دبائیں گے بلب آن ہو جائے گا، تو وظیفہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ 100 دفعہ ٹک 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 کر کے پڑھیں گے، ایک تسبیح پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وظیفہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ تو وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ دنیا سے نکل کر اپنے اس وظیفے کو پڑھیں، یعنی اس کو ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ اگر آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جا رہا، آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں جاری ہیں، بے پردگی ہے، عورت ہے تو پردہ نہیں کر رہی، چہرے کا پردہ نہیں کر رہی، گھر میں موسیقی، فلمیں، گانے، ڈرامے سب کچھ چل رہا ہے، تو پھر جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات یاد رکھیں۔ اب دیکھیں لوگوں کی بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک لوگوں کی مجھے میسیج آتے ہیں، ایک بندے کا میسیج آیا جی ہماری چوری ہو گئی ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ میں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ آگے سے وہ بندہ جو تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کا لڑنا شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں میری چوری ہوگی اور آپ کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اب دیکھیں کتنی یعنی جہالت ہے کہ میں نے ایک دعا بتائی ہے اسے اور وہ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے آپ کو دعا بتائی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، ٹھیک ہے نا،
ترجمے کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھیں، آپ کا مسئلہ اللہ حل فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ لوگوں کے میسیج آتے ہیں جی آپ میری مدد کریں، کسی کا میسیج آ رہا ہے آپ میرا مسئلہ حل کریں، کسی کا میسیج آ رہا ہے جی آپ جو ہے آپ ہی ہمارے لیے کچھ کریں، یعنی میں ان کو بتاتا ہوں نا آپ یہ وظیفہ کریں یا نماز پڑھیں، کہتے نہیں آپ ہمارے لیے کچھ کر لیں۔ بھئی میں کیا کر لوں تمہارے لیے، میں تمہاری کیسی مدد کروں، میں تمہارا مسئلہ کس طرح حل کروں۔ یہی وہ اصل میں بنیادی طور پر خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ مسائل کا شکار ہیں۔ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میری مدد کر، اللہ سے کہیں کہ اللہ میرا مسئلہ حل فرما۔ ہم صرف رہنمائی کر سکتے ہیں اور رہنمائی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں سورہ ملک ہے 29ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ فرمایا کہ کون ہے جو اس رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کرے، ایسا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا صرف رحمان کے علاوہ۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ روزی کو روک لے۔ اب کالیں آ رہی جی میری جاب نہیں ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی، میری جاب ختم ہو گئی، میری دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار نہیں ہے، بزنس نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ بھئی اللہ قرآن میں فرماتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اللہ اگر کسی کی روزی روک لے تو کوئی نہیں رزق دے سکتا اسے۔ لہٰذا اگر روزی کا مسئلہ ہے تو پھر بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہماری روزی روک لی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو ہماری روزی کو جاری فرما، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پورے کرنا شروع کر دیں، نافرمانی سے بچنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح امن یجیب المضطر اذا دعاہ، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ مضطر کہتے ہیں جو پریشان حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑی ٹینشن میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر، پریشان حال، دکھی، مرا پٹا ہوا شخص جو ہے اس کی پکار کون سنتا ہے سوائے اللہ کی، کون سن سکتا ہے، کون پورا کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك شيئا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، غالباً یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن، بہرحال ایک صحابی تھے، نوجوان بچے تھے، حضور کی خدمت میں ہوتے تھے، ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بچے اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کیا کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگا کر، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ، اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو کر تجھے کچھ نفع دینا چاہے تو نہیں نفع دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ ساری دنیا مل کر تجھے نقصان دینا چاہے نہیں نقصان دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ اب دیکھیں کتنا کلیئر کٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اب اس سے واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جادو کے متعلق بھی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر بھی اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اذن سے، یعنی جادو بھی تب کام کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر کسی پر جادو ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس پر جادو ہونا چاہیے، تو جب اگر اللہ کی اجازت سے ہوا اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تو نے کیوں اجازت دی ہم پر جادو کی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے، تو ہمیں معاف فرما اور اس سے ہماری جان چھڑا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ جو امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔